مرد اور عورت کی پیدائش۔ انسان خدا کی شبیہ اور صورت پر پیدا ہوا۔ فٹ بال کے مقابلے میں ہم تمام کھلاڑیوں کو بیک وقت دیکھ سکتے ہیں۔ یہی حال پیدائش کے پہلے باب کا ہے۔ یہاں ہم خدا کی تمام تخلیق کو بیک وقت دیکھ سکتے ہیں، لیکن باب 2 کا حال اس سے مختلف ہے۔ وہاں پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ ہم کھیل کے مقابلے میں کسی ایک خاص کھلاڑی کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے باب میں خدا ہمیں جس تخلیق کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہے وہ انسان ہے۔ پیدائش پہلا باب 26-27 میں خدا نے ہمیں بتایا کہ انسان اتنی اہم تخلیق کیوں ہے۔ تمام مخلوقات میں سے صرف انسان ہی خدا کی شبیہ اور صورت پر پیدا ہوا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو کبھی بھی خدا کی مکمل تصویر نہیں ہو سکتے۔ کوئی مخلوق بھی اپنے خالق کی مانند عظیم نہیں ہو سکتی۔ خدا القائم بالذات ہے اور اسے اپنے سے باہر کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ خدا لا تبدیل ہے اور اپنے کام اور کلام میں یکساں ہے۔ خدا کی یہ صفات غیر مشترک ہیں۔ ہم ان میں کبھی شریک نہیں ہو سکتے، لیکن خدا مہربان، عادل، راست باز، پر حکمت اور پاک بھی ہے، اور اس نے انسان کو ان صفات سے متصف میں بھی کیا۔ یاد رہے کہ نقش کبھی بھی اصل شے سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کی یہ صفات ہم میں اتنی عیاں نہیں جتنی کہ اس میں ہیں۔ کلوسیوں پہلا باب 15ویں آیت میں مرقوم ہے کہ مسیح اندھے خدا کی صورت پر ہے۔ پس جب خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ہمیں مسیح کی صورت پر پیدا کیا۔ مسیح میں خدا کی صورت پاک ہے۔ خدا کی یہ پاک صورت اولاد آدم کو بھی مل سکتی تھی، لیکن ہم پیدائش میں پڑھتے ہیں کہ نسل انسانی اپنے کامل خالق کی صورت پر جانے کی بجائے آدم حوا کی گناہ گار صورت پر کی گئی۔ خدا رومیو 8:29 میں ہمارے ساتھ بہت عمدہ وعدہ کرتا ہے۔ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ جب کوئی شخص مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے تو جس طرح خدا نے باغ عدن میں آدم اور حوا کو اپنی شکل پر بنایا، اسی طرح اسے بھی خدا کی صورت مل جاتی ہے۔ لیکن خدا نے مختلف مخلوقات پیدا کیں۔ تمام حیوانات اس کے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی خدا کی صورت پر نہیں۔ ان میں سے کوئی بھی خدا کی پرستش کرنے کے قابل نہیں۔ وہ نیک اور بد میں تمیز نہیں کر سکتے۔ صرف انسان ہی ہے جو کر سکتا ہے، اور یہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ وہ خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کامل ماحول میں پیدا کیا گیا۔ اگر کسی آدمی کا گھر اور اڑوس پڑوس اچھا ہو تو اسے نیک انسان ہونا چاہیے۔ اگرچہ اچھے ماحول کے فوائد ہیں،
تاہم اچھا ماحول اچھے نتیجے کا ضامن نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آدم و حوا کبھی گناہ میں نہ گرتے۔ آدم و حوا کے ماحول، جس ماحول میں مسیح پیدا ہوا، اس میں فرق پر غور کریں۔ آدم و حوا پاکیزہ ماحول میں پیدا ہوئے، تاہم گناہ میں گر گئے۔ مسیح گناہ گار دنیا میں پیدا ہوا لیکن بے گناہ رہا۔ بس انسان کے نیک و بد ہونے کا انحصار کہ وہ کیسے کام کرتا ہے ماحول پر نہیں بلکہ اس کی فطرت پر ہے۔ انسان کا پہلا ماحول اچھا تھا اور وہ اس میں خوش تھا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی کمی نہیں تھی اور خود مصروف رکھنے کے لیے کافی کام تھا۔ پھر اسے صرف ایک ہی حکم دیا گیا، لیکن چونکہ وہ اس کے تابع فرمانی نہ کر سکا تھا، اس لیے بعد ازاں خدا نے اسے متعدد احکام دیے، مثلا چوری نہ کرنا، قتل نہ کرنا، اپنے پڑوسی سے محبت رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ کیا آپ کسی ایسے ماحول کا تصور کر سکتے ہیں جہاں ان احکام کی ضرورت نہ ہو؟ آدم حوا ایسے ہی ماحول میں رہتے تھے۔ انہیں کہنے کی ضرورت نہ تھی چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو یا لالچ نہ کرو۔ ان کے لیے اپنی پاکیزہ حالت کو قائم رکھنا آسان تھا، تو پھر وہ گناہ کے مرتکب کیوں ہوئے؟ ہم اسے ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ ہم بس میں سفر کرتے وقت اپنی جیب کی حفاظت آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سنتے ہیں فلاں آدمی کی جیب دن دہاڑے بس میں کٹ گئی۔ یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ جبکہ ایسے ماحول میں جیب کاٹنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض جیب تراش بڑے ہوشیار اور چالاک ہوتے ہیں۔ جب شیطان نے حوا کو آزمایا تو یہی لفظ چالاک شیطان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہمیں اس کے پرفریب فندوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ بیدار اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ حوا کی نسبت شیطان کا ہمیں زیر کر لینا آسان ہے۔ اس کے دو وجوہات ہیں۔ زمین میں حوا کا ماحول پاک اور بے عیب تھا، وہ خود بھی بے گناہ تھی۔ اب ہمیں ان دو باتوں کی سہولت حاصل نہیں، چنانچہ رسول ہمیں افسیوں 6:11 میں نصیحت کرتا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ ہمارا ماحول گناہ سے پر ہے اور شیطان اس کا سردار ہے۔ ایک زمانہ آئے گا جب کہ ہمارا ماحول بھی بے گناہی سے پاک ہوگا۔ مکاشفہ 1:21-22 ہے۔ لیکن اس وقت تک ضروری ہے کہ ہم حفاظت اور رہنمائی کی غرض سے اپنے خداوند کے نزدیک رہیں۔ اگر ہم نہ یہ کریں گے تو ہم اس ماحول میں بھی شیطان کے فندوں سے محفوظ رہیں گے۔ مرد اور عورت مساوی تخلیق ہوئے۔ اس موضوع کے بارے میں مسیحیوں میں دو نظریات ہیں۔ متعدد مسیحی، قدیم مسیحی مفسر اور بہت سے یہودی ربی اور چند دیگر لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مرد عورت سے افضل ہے کیونکہ وہ پہلے مخلوق ہوا۔ دیگر اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کی کہانی میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے ثابت ہو کہ عورت مرد سے کمتر ہے۔ اس کے برعکس وہ کہتے ہیں کہ وہ تخلیق کا آخری اور سب سے بڑا کام تخلیق کے ہفتہ میں خدا ہر روز بہتر سے بہتر اشیاء تخلیق کرتا رہا ہے۔
اس لیے عورت خدا کی آخری تخلیق ہونے کے باعث مرد سے بہتر ہے۔ بہرحال عورت کی تخلیق کے بعد میں بھی خدا نے اپنی پیدا کی ہوئی ہر شے کو دیکھا اور فرمایا کہ اچھا ہے۔ انسان کے گناہ کرنے کے بعد مرد کے مقابلے میں عورت کی حیثیت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس وقت خدا نے ہوا اور اس کی تمام بیٹیوں پر جو لعنت کی تھی، تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا، وہ بطور سزا تھی۔ عہد نامہ بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ عورت مرد کی فرمانبردار رہے، لیکن اس وقت نقطہ زیر غور یہ ہے کہ جب اول خدا نے آدم و حوا کو تخلیق کیا تو اس وقت ان میں کیا فرق تھا؟ کیا وہ مساوی حیثیت سے پیدا کیے گئے تھے؟ عبرانیوں بائبل پیدائش 2:18 میں حوا کے لیے لفظ عذر استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے مددگار۔ یہی لفظ سموئیل 7:12 میں بھی مستعمل ہے، جب سموئیل نبی نے فلسطینیوں کی شکست کی یادگاری کے طور پر وہ مشہور پتھر کھڑا کیا گیا تھا۔ لفظ عذر خدا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا مددگار ہے۔ خروج 18:4 استثنا 33:7۔ ایک مسیح فاضل رقم تراز ہیں۔ بائبل میں لفظ برتر کے معنوں میں 16 مرتبہ اور مساوی کے معنوں میں 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے، لیکن کم تر کے معنوں میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوا۔ اس کی حقیقت اکثر اشارہ کیا گیا کہ خدا کا مقصد عورت کو برتر بنانا ہوتا تو وہ اسے مرد کے سر سے نکالتا، اور اگر اسے کم تر بنانا مقصود ہوتا تو وہ اسے آدم کے پاؤں سے نکالتا، لیکن چونکہ خدا نے اسے مرد کے پہلو سے نکالا، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مساوی ہو۔ مفسر جان کیلون اس نظریہ سے اتفاق نہیں کرتے کہ ابتدا میں خدا نے عورت کو مرد کے مساوی پیدا کیا۔ وہ لکھتے ہیں، موسیٰ کی تعلیم یہ ہے کہ عورت بعد میں پیدا کی گئی، گویا کہ وہ مرد کا تمّا ہے اور کہ وہ اس کا حکم ماننے کو تیار ہو، لیکن یہاں کیلون کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بعد ازاں خدا نے عورت کو بطور سزادی درجہ دیا جو کیلون کے خیال کے مطابق شروع ہی میں عورت کو ملا تھا۔ اگر مرد کے ساتھ اس کے تعلق میں اسی کا درجہ کم ہوا ہوتا تو پھر سزا کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس حقیقت سے کہ سزا سے عورت کا درجہ مرد سے کم ہوا، یہ ظاہر ہوتا ہے تخلیق کے وقت کم از کم اس کا درجہ مرد کے مساوی تھا۔ آج کل متعدد ممالک میں خواتین نے مردوں کے مساوی بننے کے لیے زبردست مہم چلائی ہوئی ہے۔ خدا نے انہیں مساوی تخلیق کیا اور بہت سی باتوں میں وہ گناہ میں گرنے کے بعد بھی مردوں کے مساوی رہیں۔ عورتیں مسیح میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ مسیح میں نہ کوئی مرد ہے اور نہ کوئی عورت۔ کلوسیوں 3:28 میں فی زمانہ سوال مساوات کا نہیں بلکہ تعلقات کا۔ اس لحاظ سے بیوی اپنے خاوند کے تابع ہے، لیکن تابع ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس سے ادنا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قسم کے مساوات صرف مسیحی اور یہودیت ہی میں پائے جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف بائبل مقدس ہی مرد اور عورت کو مساوی حقوق عطا کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی میں بیویوں کو کہتی ہے کہ اپنے خداوند کے تابع رہیں۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے
باعث مسرت ہو۔